السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ فاتحہ جو کہ قرآن پاک کی پہلی سورت ہے اس کی فضیلت، برکت، اہمیت اور اس کے کرشموں کے بارے میں بات کریں گے۔ سورۃ فاتحہ یعنی جس سے کسی چیز کا افتتاح ہوا ہو، اس کو قوام القرآن، قرآن کی ماں بھی کہا جاتا ہے، اس کو الحمد کہا جاتا ہے، الصلاۃ، الشفاء، الکافیہ، صدہ مثانی، الکنز اور الاساس بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے نام ہیں۔ سب سے پہلی سورت تھی جو مکمل نازل ہوئی، پوری نازل ہوئی تھی، وحی کے ذریعے کچھ آیتیں نازل ہوتی تھیں، لیکن یہ پوری سورت نازل ہوئی تھی، سورۃ فاتحہ ہے۔ اور یہ سورۃ فاتحہ مکی سورت ہے اور مدنی سورت بھی ہے۔ سورۃ فاتحہ ایک بار مکہ میں اور دوسری بار مدینہ میں نازل ہوئی، اسی لیے اسے مکی بھی کہتے ہیں اور مدنی بھی کہتے ہیں۔ مکی صورتوں کی تعداد 86 ہے اور مدنی صورتوں کی تعداد 28 ہے۔ سورۃ فاتحہ کی 7 آیات ہیں اور یہ ایک مکمل دعا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن کی سب سے عظیم سورت نہ بتا دوں؟ وہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی سورۃ فاتحہ، یعنی سبع مثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا ہوئی تھی۔ بارگاہ رسالت میں ایک فرشتے نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کو 2 ایسے نور عطا کیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، ایک سورۃ فاتحہ اور دوسرا سورۃ بقرہ کی آخری آیات جو آمن الرسول ہے۔ صحابہ کرام کو بچھو کاٹے اور مرگی کے مریض پر سورۃ فاتحہ پڑھ کر دم کرتے تھے تو مریض اسی وقت تندرست ہو جاتا تھا۔ سبحان اللہ، کتنی برکت ہے اس سورت کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم بستر پر سونے سے پہلے سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص پڑھ لیا کرو تو سوائے موت کے ہر شے سے محفوظ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، جس کا ترجمہ یہی ہے کہ شروع اللہ کے نام سے کرتا ہوں جو بڑا مہربان، نہایت رحم والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کے پالنے والا ہے، بڑا مہربان ہے، نہایت رحم فرمانے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ راستہ ان لوگوں پر چلانا جو ہدایت فرما ہوئے اور جن پر تو نے اپنا انعام کیا، ان لوگوں کا نہ کرنا راستہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا تھا اور جنہوں نے تیرا نافرمانی کی تھی، ورنہ ہم گمراہ ہو جائیں گے اور بہکے جائیں گے۔ نمازوں میں قرات بھی اسی سے شروع ہوتی ہے، اس کا نام ام الکتاب بھی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نے جب سام کے کانٹے ہوئے شخص پر اس سورت کا دم کیا، وہ اچھا بھلا ہو گیا۔ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کیسے معلوم ہو گیا کہ یہ رقیہ ہے، یعنی پڑھ کر پھونکنے کی صورت ہے؟ ابن عباس اسے اساس القرآن کہتے تھے، یعنی قرآن کی جڑ یا بنیاد، اور اس سورت کی بنیاد آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ اس کا نام واقعہ بھی ہے، اس کا نام رقیہ بھی ہے، اس کا نام کافیہ بھی ہے، اس لیے یہ اپنے علاوہ سب کی کفایت کرتی ہے اور دوسری سورت اس سورت کی کفایت نہیں کرتی۔ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ قرآن پاک کا ایک اجمال ہے۔ اس کے علاوہ عالم تصور، حالات، دعا میں ان کا خدا سے تعلق ظاہر کرنے کے لیے اس میں عبرت انگیز معنی خیز الفاظ اختیار کیے گئے ہیں۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت نماز کی ہر رکعت میں کوئی بھی سورت سے قبل سورۃ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اس سے سورۃ فاتحہ کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے۔ خدا ہماری حمد و ثنا کا محتاج نہیں ہے کیونکہ اس کی ذات اس سے بہت عرفہ والا ہے۔ درخواست کرنے کی بھی اس کے آگے بندے کو ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے بندوں کی ہر ضرورت کو خود بندوں سے زیادہ جانتا ہے۔ وہ نیتوں کو جانتا ہے، دلوں کے حال جانتا ہے۔ اور قرآن پاک کی ابتدا میں اس سورے کو رکھ کے یہ تعلیم دی گئی ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت یہ زینت کا ذریعہ
ایسے کہ راہ حق کی جستجو میں طلب حق رہنمائی کا ہے۔ اسی وقت قرآن پاک ان کے حق میں سے چشمہ ہدایت اصلاح ہو سکتا ہے اور وہ اپنی زندگی اس ضابطۂ حیات پر ڈھال سکتا ہے جس کا نام قرآن ہے۔ قرآن پاک کی سورۃ نحل میں ارشاد فرمایا، یعنی جب تم قرآن پڑھو تو شیطان مردود کے خلاف اللہ کی پناہ حاصل کرو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ اس حکم کی تمیل میں جب قرآن کی تلاوت شروع کی جاتی ہے تو تعوذ پڑھا جاتا ہے، جس کا تعلق جنس و جن سے ہے۔ سورۃ بقرہ کی آیتوں میں یہی مراد ہے، بلکہ انسان کا نفس مارا جو انسان کو بھڑکاتا ہے اور اس کے خیالات میں گندگی پیدا کرتا ہے، وہ بھی انسان کا اندرونی شیطان ہے۔ نفس بہت بڑا شیطان ہے۔ اندرونی اور بیرونی ہر دو نوعیت کے شیاطین سے محفوظ رہنے کے لیے اللہ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں کہ زبان سے یہ کلمہ کہہ دیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ دل میں یہ خواہش، عملاً یہ کوشش بھی ہونی چاہیے کہ آدمی قرآن پڑھتے وقت شیطان کے گمراہ کن وسوسوں سے خود کو محفوظ رکھے۔ قرآن پڑھا جائے تو اس پر کان لگائے رہو اور خاموشی اختیار کرو اور اسی کی طرف دھیان رکھو تاکہ تم مستحکم رحمت بنو۔ تعوذ پڑھ کر انسان ساری گندگیوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی لیے قرآن پاک کی تلاوت سے پہلے تعوذ پڑھا جاتا ہے اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت سے بھی پہلے تعوذ تسمیہ پڑھنا ضروری ہے۔ پھر آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض علماء بسم اللہ کو سورۃ فاتحہ کا جڑ بتاتے ہیں، یعنی ہم نے تم پر نازل کی 7 آیتیں، اور قرآن بزرگ کی طرف ہے کہ جب تک سورۃ فاتحہ کا جڑ اس آیت کو قرار نہ دیا جائے تو سورۃ فاتحہ کی 7 آیتوں کی تکمیل نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہت ضروری ہے سورۃ فاتحہ سے پہلے۔ اگر آپ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی سورۃ فاتحہ ابھی تکمیل تک نہیں پہنچی، وہ ابھی قبول نہیں ہوئی۔ پھر آتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سورۃ فاتحہ شروع ہوتی ہے، ساری ستائش اس خدا کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنے۔ پھر کہا جاتا ہے رحمان الرحیم ہے۔ رحمان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، رحیم کا مالک کا ذکر ہے۔ ان میں سے یہاں 2 کا انتخاب کیا گیا ہے۔ رحمانیت اور ملکیت کے 4 صفات ہیں، اسی لیے بسم اللہ کو اسم اعظم کہا گیا ہے، یعنی ہر اچھا کام جو اللہ کے نام سے شروع کیا جائے گا وہ ناقص نہیں ہوگا۔ حمد کا مفہوم ہی یہی ہے کہ تعریف کہتے ہیں کسی چیز کے اوصاف کو اس طرح بیان کرنا جس سے وہ ظرف شان میں آ جائے۔ کہ اہمیت فاتحہ کو ظرف والی بنانے کے لیے اس سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت ضروری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی اے پروردگار ہم تجھ کو ایسا نہ جان سکے جو بڑے شایان شان ہے، اور فرمایا تو ایسا ہی ہے جیسا کہ تو نے خود کو اپنے متعلق آپ بیان فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہاں حمد سے مراد تعریف نہیں بلکہ اعتراف ہے، یعنی کائنات گنگنا رہی ہے اور مخلوقات کے انواع اقسام کو دیکھ کر، موجودات کی افادیت کو جان کر ہر مخلوق میں خوبی رکھی گئی ہے، اس کو سمجھ کر کسی چیز کی افزائش سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی اللہ کی صنعت کے ہر چیز ٹھیک ٹھاک رکھی ہے، اللہ نے کسی چیز میں کوئی کمی نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے، ہم نے زمین و آسمان اور ان میں جو بھی ہے کسی چیز کو بھی بے مقصد نہیں بنایا، جبکہ کافر سمجھتے ہیں جو کہ خدا کی ہستی سے انکار کرتے ہیں۔ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی وہ لوگ اپنے کیے پر خوش ہوتے ہیں اور جو اپنی طرف تعریفیں کے طالب ہوتے ہیں، اور یہ نہ سمجھو کہ ایسے لوگوں کو عذاب سے چھٹکارا مل جائے گا، دردناک عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ مطلب یہی ہے کہ اگر بن گئے اپنے ستائش چاہتے ہیں یا کچھ معمولی کام کر کے اپنے آپ کو مستحق سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں سب کرنے والا تو اللہ ہے جس نے ہر چیز میں مناسب صلاحیت رکھی ہے، اس لیے وہی ساری ستائش کا مستحق ہے۔ یعنی زمین و آسمان میں ہر چیز خدا کے لیے ہے اور ہر چیز پر اللہ ہی قادر ہے۔ زمین و آسمان کے اندر اور رات اور دن کے بدلنے میں سمجھنے والوں کے لیے مقام فکر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہا ہے
کہ زمین و آسمان کو اللہ نے بالکل درست پیدا کیا ہے۔ مومنوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، اس کو سمجھو۔ جو انسان بنا کچھ کیے اپنی تعریف چاہتا ہے اور اپنے کیے پر فخر کرتا ہے، خالق حقیقی کو بھلا دیتا ہے، اور جو انسان زمین و آسمان اور کائنات کے موجودات پر غور کر کے خالق حقیقی صفت کو سمجھ کر اس کا اعتراف کرے تو وہی انسان بندہ فرمانبردار ہے۔ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو سمجھے نہیں بلکہ غور و فکر کر کے سمجھ کر کائنات اور مخلوقات پر غور کر کے اس قادر مطلق کا اعتراف کرے اور زندگی کے ہر پہلو پر اعظم کو یاد کرے، اس اعتراف ہی کا نام محمد ہے کہ میری تعریف تم لوگوں نے ایسے ہی بیان کی ہے۔ اگر تم ان سے دریافت کرو کہ کسی نے آسمان سے بارش برسا کر زمین کو اس سے زندہ کیا تو کہیں گے کہ اللہ نے کیا۔ تم کہو کہ ساری حمد اللہ کی ہے، لیکن ان میں اکثر ناسمجھ ہیں، کچھ نہیں یقین رکھتے اس بات کا۔ اللہ کہتا ہے، ہم نے تمہارے لیے زمین اور آسمان ساری کائنات کو ایک کیا۔ جو لوگ غور و فکر کرنے والے ہیں ان کے لیے ان میں کافی نشانیاں ہیں۔ مثال کے طور پر ایک بات یہاں بیان کی جائے تو یہ زیادہ مناسب ہوگا، جہاں موجودات پر غور کر کے خدا کی قدرت کا احساس کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی تاکید فرمائی ہے، ہم نے داؤد کو ایک امتیازی حیثیت عطا فرمائی اور ہم نے ان کے لیے لوہے کو پگھلا دیا تاکہ بنائیں اس سے زردہ بختر ایک پیمانے کی کڑیاں جوڑ کر اور بھلے کام کیا کریں۔ جو تم کرتے رہو گے اس پر نگرانی رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان کے لیے قلعے، مورتیں، دیگیں وغیرہ تیار کی گئی ہیں۔ داؤد اللہ کا شکر گزاری کے ساتھ کائنات میں رکو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوہے کو پیدا کیا جس میں بنی نوع انسان کے لیے نشانی اور سخت نقصان بھی ہے، تاکہ یہ معلوم رہے کہ کون اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے اور اس کے احکام کی تکمیل کرتا ہے۔ نیک اغراض پر استعمال کرنے کی شرط لگائی گئی ہے۔ اللہ کا شکر گزار رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ یعنی داؤد اور سلیمان کو ہم نے ایک خاص علم ہنر عطا کیا۔ دونوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جس نے ہم کو اپنے بہت سے مطیع بندوں پر بھی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ قرآن کا بے مثل اعجاز کہ آج دریافت ہے۔ الحمد کا مقصد یہ ہے کہ خدا کے سوا کوئی دوسرا تعریف کا مستحق نہیں ہے، کوئی احسان مند نہیں ہے۔ اپنے موسم کی تعریف کرے تو کیا وہ شرک اور ناجائز قرار پائے گی؟ ایسا ہوگا تو پھر انسان کا شکر گزار نہ بنے، وہ خدا کا بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ اللہ پوری ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہم اللہ کی تعریف بیان کریں۔ اللہ بہت رحمان ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ وہ مالک ہے پوری دنیا کا، ہر چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی چیز کا، مخلوق کا۔ ہمیں سورہ فاتحہ یہی سکھاتی ہے کہ ہم اللہ سے مدد مانگیں، اللہ سے سیدھے راستے کی امید کے دعا کریں، اللہ ہماری دعاؤں کو سنیں۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری سے شفا ہے۔ سورہ فاتحہ یقین کے ساتھ پڑھ کر جس چیز پہ دم کی جائے وہ اس چیز کو پورا کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ سے حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ سورہ فاتحہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنی مشکلات سے آسانیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آگے شیئر کر دیں تاکہ آپ صدقہ جاریہ بن سکیں اور آپ کی وجہ سے کسی کی اصلاح ہو سکے، کوئی کچھ سیکھ سکے۔ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ نگہبان۔